بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، آپ سن رہے ہیں جنون، جس کے مصنف ہیں محترم طارق اسماعیل ساگر صاحب، اور میں ہوں ڈاکٹر محمد انیب سلیمی۔ تو آئیے محترم ناظرین و سامعین، ہم بڑھتے ہیں اس کہانی کی 10ویں قسط کی جانب۔ ٹھیک ہے، اب دوبارہ پہلا البم تو دیکھو، کرنل زاہد نے کہا۔ ارسلان نے البم دیکھنا شروع کیا اور 2 اور لوگوں کو بھی پہچان لیا۔ جو نام اس نے ان تینوں کے بتائے اسے بتایا گیا کہ وہ غلط ہیں۔ یہ لوگ درجنوں ناموں کے ساتھ آپریٹ کرتے تھے۔ ان دونوں انسٹرکٹرز کی تصاویر اس نے دوسرے البم میں بھی پہچان لی تھیں۔ اگلے البم میں اسے مقامی لوگوں کی تصاویر دکھانے کے بعد شناخت کے لیے کہا گیا۔ ارسلان نے ان میں 8 لڑکوں کی تصاویر شناخت کر لیں جو اس کے ساتھ ٹریننگ حاصل کر رہے تھے۔ ماشاءاللہ، بڑے ذہین لگتے ہو یار، دوسرے آفیسر نے کہا، اور اسے بتایا کہ جن 8 لڑکوں کی شناخت اس نے کی ہے ان سب کی تصاویر لے کر ان کے لواحقین پریس کلب کے سامنے بیٹھے ایجنسیوں کے خلاف نعرے بازی کر رہے ہیں۔ انہوں نے ارسلان کو پریس کلب کے سامنے موجود بھوک ہڑتالیوں کی 4-5 منٹ کی فلم بھی چلا کر دکھا دی، جن میں اس کی والدہ اور والد بھی اس کی تصویر پکڑے بیٹھے تھے، اور اس کے والد میڈیا کو اس کے ایجنسیوں کے ہاتھوں اغوا ہونے کی وہ کہانی سنا رہے تھے جو انہیں سردار زرباغ کی طرف سے سنائی گئی تھی۔ اس صورتحال نے ارسلان کو بے قرار کر کے رکھ دیا۔ سر، یہ تو سراسر زیادتی ہے، یہ ظلم ہے۔ میں جاتا ہوں ابھی پریس کلب کے باہر اور جا کر سب کو ننگا کر کے آتا ہوں، اس نے غصے سے کہا۔ نہیں برخوردار، ابھی اس کا وقت نہیں آیا۔ بدقسمتی سے ہمارے دشمنوں کے زرخرید ایجنٹوں نے میڈیا پر بڑے گہرے پنجے گاڑے ہوئے ہیں۔ بیچارے عوام جو پہلے ہی دہشت گردی اور حکومت کی نااہلی کے ہاتھوں باولے ہوتے جا رہے تھے، وہ ابھی تمہاری کسی بات پر یقین نہیں کریں گے۔ وہ اسے بھی کوئی سکینڈل بنا کر تمہارے سارے خاندان کی زندگی دو بھر کر دیں گے۔ ارسلان، ہم ایسا ضرور کریں گے، لیکن ابھی نہیں، وقت آنے پر۔ ہمارا اصول ہے کہ ہم توپ سے مکھی کا شکار نہیں کرتے، اور نہ ہی کبھی دشمن کی وکٹ پر کھیلتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ وہ وقت آنے والا ہے جب ہم دشمن کو منہ توڑ جواب دیں گے، ایسا بھرپور جواب جو آئندہ لمبے عرصے تک اسے یاد دلاتا رہے گا کہ اس نے کسی قوم کو للکارا تھا۔ کرنل زاہد نے اسے بڑی نرمی اور محبت سے سمجھایا۔ ان کے لہجے کا اعتماد اس بات کی چغلی کھا رہا تھا کہ وہ جو کہہ رہے ہیں وہ کر گزرنے کا حوصلہ بھی رکھتے ہیں۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں سر، لیکن میرے والدین، مطمئن رہو، اگلے 2-3 روز میں تمہاری ان سے ملاقات ہو جائے گی۔ انہیں اعتماد میں لینا تمہارے ذمہ ہے، فی الوقت تمہارا سامنے آنا ٹھیک نہیں۔ ظاہر ہے ہم 24 گھنٹے تو تمہیں تحفظ نہیں دے پائیں گے، اور یہ لوگ کچھ بھی کر دیں گے۔ انہوں نے اس کی بات کاٹ کر اسے سمجھایا اور بتایا کہ وہ اپنے والدین کو کیا کہے گا اور انہیں کیا بتائے گا کہ وہ کہاں ہے۔ ارسلان کو ان کی بات سمجھ آ گئی تھی، اور اب وہ کرنل زاہد کے اگلے پلان کے مطابق حالات سے نبردآزما ہونے کی تیاری کر رہا تھا۔ ارسلان کو انہوں نے اس کی خواہش پر کچھ دنوں کے لیے اپنے ایک سیف ہاؤس میں منتقل کر دیا، جہاں تیسرے روز ہی اس کے والد سے اس کی ملاقات کروا دی گئی۔ اس کے والد کو بالکل لا علم رکھ کر یہ لوگ ایسے معصومانہ اور خفیہ انداز سے یہاں لائے تھے کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو سکے۔ باپ بیٹا گلے مل کر رونے لگے۔ ارسلان نے اپنے باپ کو ساری کہانی سنا دی اور بتا دیا کہ اگر ان دونوں کی ملاقات کی بھنک بھی کسی کو پڑ گئی تو زرباغ ان سب کو فوراً مروا دے گا۔ اس کا والد ریٹائرڈ سرکاری ملازم تھا۔ سرد گرم چشیدہ اسے اچھی طرح یہ بات سمجھ آ گئی تھی۔ کرنل زاہد نے اسے بتایا تھا کہ ان کے لیے مناسب یہی ہے کہ وہ کسی نہ کسی بہانے اپنا ٹھکانہ منتقل کر دیں۔ ارسلان کے والد کو یہ تجویز بہت پسند آئی تھی۔ اس نے درخواست کی تھی کہ انہیں ڈیرہ غازی خان میں اس کے بھائیوں کے ساتھ آباد ہونے میں مدد کی جائے، جو قریباً 15 سال پہلے خضدار سے جا چکے تھے۔ اب یہاں صرف ارسلان کا والد ہی رہ گیا تھا۔ کرنل زاہد نے اسے ہر ممکن مدد کا یقین دلایا تھا، اور یہ بھی بتا دیا تھا کہ ارسلان یہاں اپنی مرضی سے رہ رہا ہے، کیونکہ باہر کوئی بھی جگہ اس کے لیے محفوظ نہیں ہے۔ وہ جب چاہے اس کی والدہ کو بھی ارسلان سے ملوایا جا سکتا ہے، لیکن رازداری کا اہتمام لازم ہے، بصورت دیگر ان کے لیے مشکل کھڑی ہو جائے گی۔ ارسلان کا والد صورتحال کی سنگینی کا احساس کر چکا تھا۔ اس نے کرنل زاہد سے کہا تھا کہ پہلے وہ اپنی بیوی کو مکمل اعتماد میں لے گا، پھر اسی طرح محفوظ طریقے سے وہ ارسلان سے آ کر ملیں گے۔ اسے سب نے بڑی گرم جوشی اور اعتماد کے ساتھ رخصت کیا تھا۔ اسے اگر علم ہو جائے کہ اپنی بیوی کے کپڑے پھاڑ کر اسے میڈیا کے سامنے لانے سے کوئی سیاسی یا مالی فائدہ ہو سکتا ہے تو ایک لمحے کی تاخیر نہیں کرے گا۔
غصے سے بے قابو شائستہ نے اپنی ماں سے کہا، جو زرباغ کو ایئرپورٹ پر ڈراپ کرنے کے بعد واپس آئی تھی۔ بیٹی، میں نے یہ بال دھوپ میں بیٹھ کر سفید نہیں کیا ہے، مرد کی رگ رگ کو جانتی ہوں، اسی لیے تو تمہیں سنبھال کر بیٹھی ہوں، ورنہ تو اب تک کسی بیماری میں مبتلا ہو کر مر گئی ہوتی۔ والدہ نے اسے سمجھایا کہ دنیا میں ہر شخص کے سامنے جو آپشن ہوتے ہیں انہیں بدقسمتی سے ان میں سے ہی کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑتا ہے۔ تو میری بات سمجھ رہی ہو نا؟ ہاں امی، اچھی طرح سمجھ رہی ہوں، لیکن میں نہیں سمجھتی کہ یہ ہماری قسمت ہے، ہم نے خود یہ راستہ اختیار کیا۔ خیر جانے دیں، اب اور کیا بات کروں؟ اس نے جان بوجھ کر ادھوری بات کی کیونکہ اسے اپنی ماں کی دل شکنی کا خیال تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی ماں شائستہ کے لیے اس سے اچھا اور کیا کر سکتی تھی۔ اپنا بینک بیلنس بڑھاتی رہو بیٹی، ڈھلتی عمر کا بہترین ساتھی تمہارا بینک اکاؤنٹ بنے گا، باقی سب جھوٹ ہے۔ یہ کہہ کر اس کی والدہ دوسرے کمرے میں چلی گئیں جہاں فریج میں لگی بیئر کی ٹھنڈی بوتلیں اس کی منتظر تھیں۔ اچانک ہی شائستہ چونکی، گو کہ اس نے گھر آنے کے کچھ ہی دیر بعد اپنی ماں سے نظریں بچا کر راشد کو فون کر کے اس کی خیریت دریافت کر لی تھی اور اسے بار بار اپنا خیال رکھنے کی تاکید بھی کرتی رہی۔ اس کے علاوہ وہ کیا کر سکتی تھی؟ لیکن کیا یہی اس کی وفاداری کا بدلہ ہے؟ ایک ایسا بے وقوف نوجوان لڑکا جس میں بظاہر کوئی کمی بھی دکھائی نہیں دیتی، جانے کس جنون میں اس کے پیچھے لگا ہے۔ اس نے شائستہ کی جان بچائی تھی۔ اگر خدا نخواستہ اسے اغوا کر لیا جاتا جو اس شہر کا معمول ہے تو زرباغ کبھی ایک پھوٹی کوڑی بھی اس کا تاوان ادا نہ کرتا، الٹا وہ اس شاندار موقع سے مکمل فائدہ اٹھا کر سیاسی سکورنگ میں جت جاتا۔ اچانک ہی ایک دوسرے خیال نے اسے چونکا دیا، کہیں زرباغ نہیں تو؟ اس کے سارے جسم میں سنسنی کی تیز لہر دوڑ گئی۔ اس شخص سے کچھ بھی ممکن تھا جس نے آج تک شائستہ کے بطن سے اولاد نہیں پیدا ہونے دی تھی کہ وہ کسی غیر بلوچ عورت سے اپنی نسل آگے نہیں چلانا چاہتا۔ اسے تو صرف شائستہ کے جسم سے غرض تھی، کیونکہ اس کے نزدیک عورت صرف جسم ہی کا نام تھا۔ اس نے اپنے خیالات کو جھٹکا اور موبائل میں ارشد کے نمبر پر کال ملائی۔ کیسے ہو تم؟ اس نے دوسری طرف سے سننے کے بعد کہا۔ جی بالکل ایک دم اچھا ہوں میڈم۔ راشد کی آواز میں پوشیدہ جوش اور خوشی کا اسے اچھی طرح اندازہ ہو رہا تھا۔ یہ تم نے کیا میڈم میڈم لگائے رکھی ہے؟ شائستہ نام ہے میرا، مجھے میرے نام سے مخاطب کیا کرو۔ اس نے میڈم کی تکرار سے زچ ہو کر کہا۔ جی میڈم، جواب ملا۔ پھر میڈم؟ اس نے جھنجھلا کر کہا۔ سوری پلیز ناراض تو نہ ہو۔ دوسری طرف سے اس لجاجت سے کہا گیا کہ وہ بے اختیار ہنس دی۔ یا تو تم پاگل ہو یا مجھے بنا دو گے، اس نے کہا۔ دونوں باتیں نہیں ہیں جی، راشد نے پرانا جواب دہرایا۔ اچھا اب کل بات ہوگی، اب تم نے میرے پیچھے نہیں آنا، میں خود تم سے ملوں گی، اوکے؟ اپنا خیال رکھنا۔ اس نے راشد کا جواب سنے بغیر فون بند کر دیا۔ آخری فکرہ اس نے راشد سے کیسے کہہ دیا یہ اسے بھی سمجھ نہیں آئی تھی۔ اچانک ہی اس کی زبان پھسل گئی ہو جیسے، کیا میں کبھی خود راشد سے مل بھی پاؤں گی یا نہیں؟ اچانک ہی یہ اس نے خود سے سوال کیا۔ کیوں نہیں، میں کوئی زرخرید لونڈی ہوں اس کی؟ میری اپنی بھی کوئی زندگی ہے یا نہیں؟ جواب ملا، اور نہ جانے کیوں اسے غصہ آ گیا۔ اپنے کمرے میں پہنچ کر اس نے ٹی وی کا سوئچ آن کیا اور بلا مقصد مختلف چینل گھمانے لگی۔ اس بوریت کا خاتمہ سرہانے دھرے انٹرنل فون پر آنے والی کال سے ہوا، جس پر چوکیدار نے اسے اطلاع دی کہ سردار مینگل اس سے ملنے آیا ہے اور اسے ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا گیا ہے۔ اوکے کہہ کر اس نے فون رکھا اور سردار مینگل کے لیے کوئی مناسب الفاظ تلاش کرنے لگی۔ یہ بڈھا اب اس کی جان کو آنے لگا تھا۔ وہ اسے اپنے ساتھ لنڈن تفریحی ٹرپ پر لے جانے پر تلا ہوا تھا، جبکہ شائستہ ایسا ہرگز نہیں چاہتی تھی۔ وہ سردار داؤد مینگل جیسے ترپ کے پتے اپنے ہاتھوں میں پکڑے دیگر کارڈز کی طرح سنبھال کر کھیلنا چاہتی تھی، یہ جانتے ہوئے کہ وقت آنے پر وہ شاندار چال چل کر سارے کھیل کا ڈراپ سین کر دے گی۔ شہزادہ نے یہاں سے ہوٹل تک پیدل چلنے کو ترجیح دی تھی۔ اس نے سریاب روڈ پہلے بھی دیکھی تھی، لیکن آج اس کا ناقدانہ جائزہ لیا تھا۔ سریاب روڈ کی طرف آنے اور ادھر سے واپسی کے راستوں پر چل پھر کر اس نے اچھی طرح فرار کے محفوظ راستے اپنے ذہن میں نقش کر لیے تھے۔ 3-4 گھنٹے آوارہ گردی کرنے کے بعد وہ اپنے ٹھکانے پر واپس آ گیا تھا۔ اس نے ایجنسی کو جلد ہی اپنے یہاں ہونے کا ثبوت دینا تھا، جس کے لیے کوئی بڑا کارنامہ فوراً انجام دینا لازم تھا۔ 3 روز تک وہ اس مخصوص ڈھابہ نما ہوٹل میں کھانا کھاتا رہا جو اس علاقے کا مشہور ہوٹل تھا،
اور یہاں لوگ بطور خاص آیا کرتے تھے۔ تینوں دن شہزادہ نے بطور خاص یہ بات نوٹ کی تھی کہ دوپہر کو ایک مخصوص وقت پر یہاں ایف سی اور پولیس کے ملازمین بھی کھانے کے لیے آتے ہیں، کیونکہ ان کی جیپیں ہوٹل کے باہر انتہائی تنگ راستے پر کھڑی رہتی تھیں۔ اس نے ان جیپوں اور گاڑیوں کے ساتھ کسی محافظ کو نہیں دیکھا تھا۔ عموماً ان میں موجود وائرلیس ریڈیو سے آوازیں باہر سنائی دیا کرتی تھیں۔ ان کے دروازے بھی ڈھنگ سے بند نہیں کیے جاتے تھے۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ان میں سوار ہو کر یہاں آنے والے یا تو بہت جلدی میں ہیں یا پھر انہیں زوروں کی بھوک لگ رہی ہے۔ ان کی یہی بے احتیاطی شہزادہ کے لیے نعمت بن گئی تھی، اور اس نے اندازہ لگا لیا کہ ان لوگوں کو صورتحال کی سنگینی کا قطعاً احساس ہی نہیں۔ اس روز رات دیر گئے تک وہ اپنے کام میں مصروف رہا۔ کام کے لیے درکار کیمیکلز پراسرار طریقے سے اس تک پہنچ گئے تھے۔ شہزادہ کو اپنی ایجنسی والوں کی یہ بات بہت پسند تھی کہ وہ ہر مرحلے پر رازداری کا اہتمام رکھتے تھے۔ ہر ایجنٹ صرف اپنے کام کی حد تک محدود تھا۔ جس نے دھماکہ کرنا تھا وہ صرف دھماکہ کرتا تھا۔ بم کس نے تیار کیا، اس تک کس نے پہنچایا، ان دونوں سوالوں کا جواب اسے کبھی مل ہی نہیں سکتا تھا۔ ایجنسی اس بات کا بطور خاص اہتمام رکھتی تھی کہ کسی بھی ٹارگٹ پر کام کرنے والے 3-4 ایجنٹس میں سے کسی ایک کی موت یا گرفتاری کسی بھی صورت دوسروں کو متاثر نہ کر سکے۔ اپنا سامان تیار کرنے کے بعد وہ مقامی ٹیکسی کے ذریعے زرباغ کے ڈیرے تک پہنچا تھا۔ کوئٹہ شہر کے اس پوش علاقے میں صرف سرداروں کی قلعہ نما کوٹھیاں بنی ہوئی ہیں، جن کے باہر ان کے درجنوں مسلح محافظ دندناتے پھرتے تھے۔ ان کے ان مخصوص ڈیروں کے نزدیک پولیس کو پھٹکنے کی بھی اجازت نہیں دی جاتی تھی۔ مقامی یا مرکزی انٹیلیجنس ایجنسی کے جن غریب انسپیکٹرز اور سب انسپیکٹرز کی ان کی نگرانی پر ڈیوٹی لگائی جاتی تھی، وہ ان سرداروں کے مہمان اور تابع دار بن جاتے تھے۔ صبح وہ حاضری لگا کر اپنے خفیہ مشن پر نکلتے اور سیدھے اپنے ٹارگٹ سردار کے مخصوص ملازمین کو سلام کرتے۔ ان کے ہاں صبح کا بے تکلف ناشتہ، دوپہر کا شاندار کھانا کھاتے، سارا دن گپے ہانکتے، شام کو مخصوص سرکاری زبان میں نگرانی رپورٹ لکھ کر اپنے محکمے کی فائل کا پیٹ بھر دیتے۔ یہ سلسلہ عرصے سے جاری تھا اور اس میں تبدیلی کے امکانات بھی کم ہی تھے۔ شہزادہ کا کھلی باہوں سے استقبال ہوا اور تھوڑی دیر بعد وہ اپنے شاپر سمیت، جس میں مٹھائی کے 2 ڈبے رکھے تھے، زرباغ تک پہنچ گیا۔ زرباغ کے ساتھ کمرے میں جو شخص موجود تھا اسے شہزادہ نے پہلی ہی نظر میں پہچان لیا۔ وہ ایک مطلوب دہشت گرد تھا جس کی تصویر کی شناخت اس کی ٹریننگ کا حصہ تھی۔ رستم کو تو آپ جانتے ہوں گے، زرباغ نے شہزادہ سے اپنے ساتھی کا تعارف کروایا۔ انہیں کون نہیں جانتا سردار صاحب، پولیس اور ایجنسیاں تو ان کے نام سے ہی ڈرتی ہیں۔ شہزادہ نے رستم کے غبارے میں ہوا بھری تو اس کی گردن مزید پھول گئی۔ اس نے اپنی مونچھوں کو دائیں ہاتھ سے تاؤ دینا شروع کر دیا۔ آپ نے بالکل صحیح کہا آغا جان، اس نے شہزادہ کو اس کے نام سے مخاطب کیا جس سے رو نے اس کا تعارف کروایا تھا۔ تینوں آپس میں بے تکلفی سے باتیں کرنے لگے۔ اس دوران زرباغ کے مسلح ملازمین ان کے سامنے کئی اشیاء خورد و نوش سجا کر چلے گئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد شہزادہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا ایک نقشہ ان کے سامنے میز پر بچھا دیا۔ تینوں نقشے پر جھک گئے۔ شہزادہ نے سریاب روڈ کا ایسا شاندار نقشہ بنایا تھا کہ رستم اور زرباغ دونوں دنگ رہ گئے۔ شہزادہ نے ان کے لیے مخصوص ہوٹل کے باہر کھڑی گاڑیوں کی نشاندہی کرنے کے لیے اس پر مخصوص نشانات بھی لگائے ہوئے تھے۔ اس نے انہیں بتایا کہ 3 دنوں میں اس نے بطور خاص یہ بات نوٹ کی ہے کہ پولیس والوں کی گاڑی کے لیے ہوٹل کے آگے ایک مخصوص جگہ مختص ہے جہاں ان اوقات میں دوسری گاڑیوں کو کھڑا نہیں کیا جاتا۔ اس نے دونوں کو ایسی باریک تفصیلات سے آگاہ کیا کہ دونوں ہی دنگ رہ گئے۔ دونوں محسوس کر رہے تھے کہ اس بریفنگ نے دونوں کا کام آسان کر دیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ مٹھائی کے 2 ڈبے انہیں سونپ کر رخصت ہو گیا۔ اس کے بعد ان دونوں نے ہی سب کچھ کرنا تھا۔ اس روز بھی معمول کے مطابق ہی پولیس کی وہ گاڑی جس میں ایک تھانے دار اور اس کے 3 ماتحت سوار تھے ہوٹل کے سامنے آئی۔ ہوٹل کے مستعد ملازم نے، جس کے فرائض میں ان کی خدمت کرنا شامل تھا، گاڑی کو اس کی موجودہ جگہ پر پارک کروایا۔ مستعدی سے اگلا دروازہ کھولا جس میں سے ایک موٹا تھانے دار، جس کی پتلون پیٹ سے سرک رہی تھی، نے ملازم کے سلام کا جواب سر ہلا کر اور اپنی پیٹ سے نیچے سرکتی پتلون کو اوپر کھینچ کر دیا اور باقی تینوں ملازمین سے آگے آگے چلتا ہوا اس میز کی طرف بڑھ گیا جو بطور خاص اس کے لیے خالی کروائی گئی تھی، کیونکہ اس کے حوالدار نے ہوٹل والوں کو فون کر کے آدھا گھنٹہ پہلے ہی اپنی آمد سے مطلع کر دیا تھا۔ یہ ان کا معمول تھا کہ جو بھی اس تھانے کا انچارج ہوتا اسے ایک وقت کا پرتکلف کھانا فراہم کرنا ہوٹل والوں کی ذمہ داری تھی۔
یہ ہوٹل کوئٹہ میں کیا سارے بلوچستان میں اپنے خصوصی کھانوں کی وجہ سے مشہور تھا۔ ہوٹل کے باہر تل دھرنے کو جگہ نہیں تھی۔ جہاں سائیکلیں کھڑی کرنے کی جگہ تھی وہاں بھی کوئی گاڑی پھنسی ہوئی تھی۔ پیدل چلنے والوں کے لیے راستہ دشوار ہو رہا تھا۔ تھانے دار اور اس کے ہمراہیوں کے ہوٹل میں داخل ہوتے ہی سڑک کی دوسری طرف ہجوم میں موجود ایک نوجوان نے، جس نے گاڑی کی آمد سے تھانے دار کے ہوٹل میں داخل ہونے تک ایک لمحے کے لیے بھی ان پر سے نظریں نہیں اٹھائی تھیں، اپنی کمر سے بندھے اس چھوٹے سے بیگ کو سیدھا کیا، اس میں سے شہزادہ کا دیا ہوا ایک چھوٹا سا مٹھائی کا ڈبہ نکالا اور ہجوم کے درمیان راستہ بناتا ہوا ہوٹل کی طرف چل دیا۔ اس نے بڑے اطمینان سے وہ ڈبہ گاڑی کے نیچے سرکا دیا، اور کیا مجال جو ایک لمحے کے لیے بھی کسی کا اس طرف دھیان گیا ہو۔ اس کے بعد وہ ایک مخصوص مقام پر جو پہلے سے طے شدہ تھا کھڑا ہو کر کسی سے موبائل پر باتیں کرنے لگا۔ قریباً 1 گھنٹے بعد تھانے دار اور اس کے ساتھی ہوٹل سے برآمد ہوئے۔ ان کی چال بتا رہی تھی کہ انہوں نے ضرورت سے بہت زیادہ کھانا کھا لیا ہے۔ چاروں نے سگریٹ سلگائے ہوئے تھے۔ تھانے دار کے لیے دروازہ پھر ہوٹل کے ایک ملازم نے کھولا، جسے اس نے مقامی زبان میں کچھ کہا اور لڑکا سہم کر پیچھے ہٹ گیا۔ اس کے بعد باقی سپاہی اور ڈرائیور سوار ہوئے۔ شدید سردی کے باوجود تھانے دار نے اپنی کھڑکی کا آدھا شیشہ نیچے اتار لیا تھا۔ اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ سامنے مخصوص فاصلے پر کھڑے نوجوان نے ان پر آنکھیں گاڑ رکھی تھیں۔ جیسے ہی چاروں گاڑی میں سوار ہوئے اور ہوٹل کے ملازم نے معمول کے مطابق ان کے لیے راستہ بنانا شروع کیا، اس نوجوان نے اپنے موبائل پر ایک نمبر ڈائل کیا، جس کے ساتھ ہی ایک کان پھاڑ دینے والا زوردار دھماکہ ہوا۔ عینی شاہدین نے پولیس کی گاڑی کو اس طرح فضا میں اچھلتے دیکھا جیسے کسی انگریزی فلم کا منظر چل رہا ہو۔ نوجوان کے لیے بھی اس دھماکے کا رد عمل اس کی توقعات سے بڑھ کر تھا۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ایک چھوٹے سے پٹاخے نما ڈبے سے یہ تباہی ہوئی ہے۔ ایک لمحے کے لیے تو اس کا دل بھی دھک سے رہ گیا، لیکن دوسرے ہی لمحے وہ سنبھلا اور چند فٹ دور کھڑے اپنے موٹر سائیکل کی طرف بڑھا جسے اس کا ساتھی سٹارٹ کر چکا تھا۔ بازار میں گویا قیامت صغریٰ برپا تھی۔ لوگ ایک دوسرے کو رونتے دیوانہ وار جدھر جس کا منہ اٹھا اسی سمت بھاگ رہے تھے۔ اچانک ہی بازار میں فائرنگ ہونے لگی، جس کے ساتھ ہی دوسرا زوردار دھماکہ کچھ فاصلے پر موجود ایک مٹھائی کی دکان کے نزدیک ہوا، جس نے عوام کے رہے سہے اوسان خطا کر دیے۔ پولیس والوں کے تو گاڑی سمیت پرخچے ہی اڑ گئے تھے۔ ہوٹل کے اندر الگ سے افراتفری مچی تھی۔ درجنوں افراد زخمی تھے، کچھ زمین پر گرے کراہ رہے تھے، کچھ مدد کے لیے ایک دوسرے کو پکار رہے تھے، اور کچھ موبائل پر فون کر کے شاید اپنے پیاروں کو خود پر ٹوٹنے والی قیامت سے آگاہ کر رہے تھے۔ ابھی تک کسی امدادی ٹیم کا نام و نشان دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ مقامی لوگ اپنے پیاروں کو اپنی گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں پر بٹھا کر ہسپتالوں کی طرف بھاگ رہے تھے۔ سب سے پہلے موقع واردات پر ایف سی والے پہنچے تھے، جنہوں نے شاید اپنی تربیت کے مطابق عوام کو ڈسپلن میں لانے کے لیے اچانک زوردار ہوائی فائرنگ کی تھی، جس سے ڈر کر وہاں جمع ہونے والے سینکڑوں لوگ محفوظ کونوں میں دبک گئے۔ اس کے ساتھ ہی ایف سی کے مستعد کمانڈر نے اپنے جوانوں کو ہدایات دیں، جنہوں نے انتہائی مہارت اور برق رفتاری سے دھماکے والی جگہ کے ارد گرد دور دور تک پوزیشنیں سنبھال لیں۔ اس کے ساتھ ہی ایف سی کمانڈر کے اشارے پر ایدھی کی 3-4 گاڑیاں جو زخمیوں کی مدد کے لیے آئی تھیں آگے بڑھیں، اور انہوں نے مقامی لوگوں کی مدد سے بچے کچھ زخمیوں کو اٹھا کر ہسپتال پہنچانا شروع کر دیا۔ اس دوران میڈیا والے وہاں پہنچ گئے تھے، جنہیں ایف سی والوں نے اس خطرے کے پیش نظر کہ کہیں تیسرا دھماکہ بھی نہ ہو جائے، موقع واردات سے کچھ دور محفوظ فاصلے پر کھڑا کیا ہوا تھا، اور ہر قابل ذکر چینل کا مقامی رپورٹر، جنہیں خوش قسمتی سے براہ راست ٹی وی اسکرین پر اپنی شکل کی نمائش کرنے کا شاندار موقع میسر آیا تھا، بڑھ چڑھ کر اپنی اپنی عقل کے مطابق تبصرے کر رہا تھا۔ سب کے سب اس بات پر شاکی تھے کہ انہیں حادثے والی جگہ سے دور رکھا جا رہا ہے۔ سب یک زبان مقامی انتظامیہ کا ماتم کر رہے تھے۔ سب اس کا ذمہ دار پولیس کو قرار دے رہے تھے، جس کا ایک افسر اور 3 جوان اس حادثے میں شہید ہو چکے تھے۔ ایف سی والے اپنی تربیت کے مطابق صورتحال کو کنٹرول کر چکے تھے۔ انٹیلیجنس والوں نے شواہد اکٹھے کر لیے تھے۔ ٹی وی اسکرینوں پر مقامی سی سی پی او کے مناظر نمایاں تھے، جو اس حادثے کی وجوہات پر تبصرہ فرما رہے تھے۔ ان کی ابتدائی تفتیش نے ثابت کر دیا تھا کہ دھماکہ کسی ٹائم بم سے کیا گیا ہے، جسے ریموٹ کنٹرول کے ذریعے روبائے حرکت لایا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے پہلے ہی سے اس علاقے میں لوگوں کو محتاط رہنے کی وارننگ جاری کر دی تھی۔ پولیس کی نہ ہونے کے برابر نفری اور کم ذرائع کی وجہ سے
ان سے کسی انقلابی کارکردگی کی توقع نہ رکھی جائے۔ ان کے مطابق شہید ہونے والے پولیس ملازمین وہاں ڈیوٹی پر ہی موجود تھے اور اس علاقے میں معمول کے مطابق گشت کر رہے تھے۔ حادثے کے قریباً آدھے گھنٹے بعد جعفری خصوصی نشریات میں نمودار ہوا، جس نے حسب سابق پہلے 5-6 منٹ تک مسلسل ایجنسیوں کا سیاپا کیا، جس کے بعد اس نے اپنے مطلب کے ماہرین سے رائے اور کمنٹس لینا شروع کیے۔ ان میں زرباگ بھی شامل تھا، جس نے کھل کر اس حادثے کی ذمہ داری ایجنسیوں پر ڈالی اور کہا کہ بلوچ عوام کب تک اپنے پیاروں کی لاشوں کو کندھا دیتے رہیں گے، حکومت ہمارے صبر کا مزید امتحان نہ لے۔ اس نے جعفری کے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ حکومت کی طرف سے غیر ملکی طاقتوں پر الزام تراشی ایک معمول بنتا جا رہا ہے۔ ہم لوگ اپنی نالائکیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے ہمیشہ یہی بات دہراتے ہیں کہ دہشت گردی میں غیر ملکی طاقتیں ملوث ہیں۔ زرباگ نے کہا کہ بلوچ نوجوانوں کے جذبات بے قابو ہو رہے ہیں اور اگر حکومت نے سنجیدگی سے ان کے مطالبات پر غور نہ کیا تو پھر ان کے لیے اپنے نوجوانوں پر قابو پانا مشکل ہو جائے گا۔ مزید اقساط سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو ہمارے نئے اپلوڈز کے متعلق نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کرتے رہیں۔